عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اسلام آباد گرفتاری کے بعد ایک بار پھر سے پہنچی. عالیہ صاحبہ بتائیے گا، گرفتاری کے بعد ایک بار پھر سے اسلام آباد پہنچی ہیں، کس حوالے سے آج آئے ہیں یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تو صرف اتنا کہوں گی، یہ آنیاں جانیاں تو لگی ہی رہیں گی جب تک وزیر اعظم خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے تو عوام کو سڑکوں پر موبلائز کرنا ہی کرنا ہے. جو میرا ٹاسک ہے میں اس کو پورا کرتی رہوں گی، کسی کو پسند آئے نہ آئے. لیکن جو آج یہاں پر میں آئی تھی وہ اپنے ہمارے جو خان صاحب کے وکلاء ہیں، بی بی صاحبہ کے وکلاء ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر وزیر اعظم کے کیس کی ہیئرنگ کے لیے میرے سے پہلے خیر یہ بہت اچھا آرگیو کر چکے تھے. ہم تو صرف کیس کا ویٹ کرتے رہے، اس کے آرڈر کا. بٹ کافی چیزیں جو میں عوام کے سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں بتا دوں کہ دیکھیں سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے. جو ایک کرمنل کو بھی ایک حق حاصل ہوتا ہے پی سی او کا، اور باقی حکمرانوں کو تو شاید یہ حق حاصل تھا کہ ان کی کسٹڈی سے موبائل فونز نکلا کرتے تھے اور ان کے کمروں تک فونز کی سہولیات خود پرووائڈ کی جاتی تھی. یہاں پر صرف بچوں سے بات کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی واٹس ایپ کی سہولت میسر نہیں ہے یا ان کی بات نہیں کرائی جا سک رہی، جبکہ اسی حکومت نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ جی ویڈیو کالز تک سٹارٹ ہو گئی ہیں. سو جو باقی کرمنلز کو بھی جو میں کہتی ہوں ان کو سہولیاتی، وہ ہمارے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کہ ہیلتھ فیسلٹیز دینا، جیل میں پرووائڈ کرنا، یہ بھی ایک لیگل رائٹ ہے. یعنی ہمیں تو ہماری لیگل رائٹ سے بھی محروم کیا جاتا ہے، اور اس لیگل رائٹ کو انشور کرانے کے لیے پہلے ہمیں عدالت آنا پڑتا ہے. پھر عدالت میں وہ بات پوری نہیں ہوتی، عدالت کی بات نہیں مانی جاتی، پھر ہمیں کنٹیمپٹ میں جانا پڑتا ہے، پھر ہمیں اس کی ڈیٹ فکسیشن میں جانا پڑتا ہے. بیسیکلی یہ جو سب لوگ یہاں پر کھڑے ہیں نا، یہ وہ چہرے ہیں جو بار بار عوام کو یہ یاد کرانے لگے ہیں کہ ہم آپ کی لڑائی لڑیں. یہ ان ججز کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں. جہلم جیل میں کیسے دن گزرے آپ کے؟ پہلے آپ کو اڈیالہ لے کے جایا گیا، اس کے بعد جہلم منتقل کیا گیا، کیسے دن گزرے ذرا آپ بیتی بتائیے گا. دیکھیں جی، میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جتنا ظلم یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں. اور 8 اپریل سے جو ایک تشدد کی یہاں داستان شروع ہوئی تھی، پھر انہوں نے جس طرح دھوکہ دہی سے ہمیں سول لائن تھانے میں لے کر گئے، اور جس طرح انہوں نے وہاں سے شروع کیا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جی فرش پر سلانا، اور جس طرح مطلب وہاں ان کو مطلب مجھے تو میرے لیے اٹس ریئلی شاکنگ کہ آپ کے کیمرہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم وہاں موجود ہیں یا نہیں، اور بار بار کالز آ رہی تھی کہ جی انشور کریں، کہاں ہیں اب، کیمرہ میں نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد جیلم تو اٹ واز لائک مجھے تو بالکل ایک الگ بلڈنگ میں انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تھا، کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں تھا. ایون رات کی ڈیوٹی پر میرے ساتھ کوئی وارڈن بھی نہیں ہوتی تھی. مطلب اٹ واز دیٹ سارٹ آف آئسولیشن. ان کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر تھا کہ جی کون سی چیز میرے تک ان 5 دنوں میں نہیں پہنچنی چاہیے. مطلب بیسک فیسلٹیز کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، یہ تو انسانیت سے بھی کم درجے پر ہم لوگوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ کیا فرق پڑے گا ان چیزوں سے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ جتنا ظلم و ستم کریں گے بیسیکلی ہم ہنس کے برداشت کریں، لیکن یہ اتنے ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. اڈیالہ جیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 4 ریٹائر کرنیل ہیں وہ مل رہے ہیں خان صاحب سے، اس لیے جرنیل، اس لیے آپ لوگوں کی ملاقات بند کروائی جا رہی ہے. تو کیا خبریں اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ جو بیٹھا ہے نا اڈیالہ میں، آپ جنرلز بھیجیں، آپ کرنلز بھیجیں، آپ حوالدار بھیجیں، یا آپ اس اردلی حکومت کو بھیج دیں، آپ جس کو مرضی بھیج دیں، وہ صرف عوام کے لیے بیٹھے، وہ پاکستان کے لیے بیٹھے. صرف اتنا جان لیں کہ یہ ملک تباہی کے اور جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے. جتنی دیر آپ وزیر اعظم خان کی رہائی میں لگائیں گے نا، اتنی دیر ہی میں آپ کو بتاؤں آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی کریں. وہ تو سہ رہا ہے، وہ قید تنہائی بھی سہ رہا ہے، وہ آپ کے ٹارچرز کو بھی سہ رہا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو بھی سہ رہا ہے، وہ باسی کھانے بھی، آپ کے کمپلیٹ آئسولیشن کو بھی، نہ فیملی میٹنگ ہونے دے رہے ہیں، لائرز کا بھی ایکسیس نہیں ہونے دے رہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی میٹنگ نہیں ہونے دے رہے. اس کے باوجود بھی پھٹک کے. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، جو ٹینشن ہے اس وقت بارڈرز پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جب عمران خان کو کل بتایا جائے گا اس حوالے سے کہ یہ صورتحال ہے، آپ کیا رد عمل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں وہ واحد شخص ہے جو انڈیا کو اس زبان میں جواب دے سکتا ہے جس میں یہ بول نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ شخص ہے جو اس ملک کی خود مختاری کی علامت ہے. وہ شخص ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہے
کہ ہم انتظار نہیں کریں گے. وی ول ریٹیلیٹ اینڈ وی ریٹیلیٹڈ ان 2019 اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اس ملک کی خود مختاری, اس کی سلامتی کے لیے نہ وزیر اعظم خان نے کل سمجھوتا کیا تھا نہ آج کریں گے. ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان ہے تو ہم. عالیہ حمزہ صاحبہ, عمران خان کو آپ جس طرح اس جنگی حالات میں آپ کو اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو بیٹھیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وزیر اعظم خان سب کو لے کر آئیں, اے پی سی کال کریں, فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اس وقت جو ریاستی دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے, جس طرح سے انڈیا اس ملک پر جنگ مسلط کرنے لگے, تو سامنے لے کر آئیں اس مرد حق کو جو انڈیا کو جواب دے, کیونکہ ان میں تو اتنا نہ سکت ہے نہ دم ہے, کیونکہ کسی کا تو ٹویٹر خاموش ہے, کوئی لندن میں بیٹھا خاموش ہے اور باقی سب کی زبانیں بھی اسی طرح سے بند ہیں. میں تو بار بار یہ کہتی ہوں ان کو جگائیں, ان کو اتنا ہی کہہ دیں کہ پی ٹی آئی سمجھ کر ہی انڈیا کو جواب دے دیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, جیسے عمران خان کے کانوں میں یہ بات جائے گی کہ اس طرح سے وہاں پر کشیدگی ہے انڈیا پاکستان بارڈرز پر, تو آپ جس عمران خان کو آپ جانتی ہیں وہ کیا رد عمل, کیا ریئیکشن ہوگا یہ سنتے ہی ان کا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں ایک ہی بات بتا رہی ہوں, وزیر اعظم عمران خان پاکستان خان ہیں, وہ اس ملک کی سلامتی کی خود مختاری کی ضمانت ہیں. جو ریئیکشن یہ اردلی حکومت نہیں دے پا رہی, وہ ریئیکشن کا انتظار کریں, کیونکہ وہ ریئیکشن آئے گا ملک کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے, اور وہ ریئیکشن یہی ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, اور ملک کے لیے ہم ہر کسی کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھ جائیں گے, ہم اپنے پہ ہوا تو برداشت کر لیں گے, ملک پر اور ان کے اس بیان کا امپیکٹ کیا ہوگا پوری دنیا میں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کو تو چھوڑ دیں, پوری دنیا میں تو ایک ہی شخص اس ملک کی عزت کرا سکتا ہے, وہ بھی وزیر اعظم خان ہے, لیکن عوام کو ایک پیج پر لے کر آنے والے, عوام کو اس ملک کے لیے کھڑا کرنے والا صرف وہی ایک مرد حق ہے. تھینک یو. میرا خیال میں ظہیر صاحب آپ بتائیے تو زیادہ بہتر ہے, یا ظہیر صاحب عثمان گل صاحب؟ سر اس میں TK2 میں ہم نے 2 اپلیکیشن دی تھیں. ایک تو خان صاحب کے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی تھی, اور ایک دوسرا تھا ان کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے جو ان کے 3 پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آنریبل کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ ان کے جو 3 ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا ایگزامینیشن کروایا جائے, اور ساتھ ان کے بچوں کا جو شیڈول ایوالو ہوا تھا کہ ہر سیٹرڈے کو ان کی واٹس ایپ پہ ان کا کنیکشن کروایا جائے. تو وہ آج رپورٹ سبمٹ کی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے وہ اپنی پریویس جو رپورٹ تھی ان سے کانٹراڈکٹ تھی کہ جی میرے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, تو ساری صورتحال کر کے ایون کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ میں واٹس ایپ کال ان کی کرواتا ہوں جب مجھے کوئی نہ کوئی اسپیسیفک آرڈر ہوتا ہے کورٹ کا. تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ آپ کی رپورٹ سیٹسفیکٹری نہیں ہے,